مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے, عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو, تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا, بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی کسی پہ لٹو ہو گئے, کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے, شادی نہیں کر رہی. یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کر رہی, وہ بھی گھنی بنی ہوئی کھائے جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں, ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے, جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, پھر شراب پیتے ہیں, پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مر رہے ہوتے ہیں, پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا, اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان, اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں, یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو, بالکل بھی پاگل. وہ کہے گا تو عاشق ہے, میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے, اس کے بعد نچوڑ پہ پتلی کری سے. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو, ایک جاننے والے تھے, وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ, کمپنی کے مینیجر تھے, ینگ تھا وہ لڑکا, عاشق ہو گیا, اتنا عشق ہو گیا, لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی, کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا, بھائی شادی کرنی رہی ہے, چھوڑ یار. اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا, اس کے عشق میں کیا ہو گیا, جاب لیس. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کم. کمپنی نے نکال دیا, پہلے 2-3 وارننگ دی, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی, کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دیا. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا, بولے چترول لگوا دوں گی, تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے نا. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی, چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ, لڑکی نے تعلقات, وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے. وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا, کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا. تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں, کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اب تو ماشاء اللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا, تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا حور مل گئی ہے اس کو, تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا, مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا.
تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا, حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو, ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا, اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے, پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہیں, نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے کیا کرنا. ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے نا, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے, لیکن جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو, میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے, ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے.